پاکستان کے سیکولرز بھی سیکولرزم کرتے رہتے ہیں، لیکن آگے بڑھ کے یہ نہیں بتاتے کہ پاکستان سیکولر کیوں بنے۔ تو یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے تاکہ لوگوں کے کانوں تک بات پہنچ سکے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم سیکولرزم پاکستان میں لانا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آئندہ کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ پاکستان سیکولر کیوں بنا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ کاپی کر کے اس کو دے دینا ہے تاکہ اس کے کانوں تک بات پہنچے اور ڈیبیٹ شروع ہو۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جن کے پاس 4,000 ایکڑ زمینیں موجود ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کی بہت بڑی تعداد پاکستان میں موجود ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس یہ زمینیں کیسے آئیں؟ محنت مزدوری کے ساتھ تو کوئی بھی بندہ 4,000 ایکڑ نہیں بنا سکتا، اور یہ زمینیں ان کے پاس تب آئیں جب انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کیا۔ کچھ لوگوں نے انگریزوں کی چاپلوسی شروع کر دی، ان کے جو ہے وہ ایجنٹ بن گئے، یہاں پر انگریزوں کے وفادار بن گئے، تو انگریزوں نے اس کے بدلے میں ان لوگوں کو زمینیں دینا شروع کر دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ زمینیں کوئی انہوں نے محنت مزدوری سے تو لی نہیں تھیں، وہ ساری انہوں نے اپنی وطن کے ساتھ غداری کر کے، اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کر کے، انگریزوں کے ساتھ مل کر ان سے زمینیں حاصل کی تھی، یعنی کہ غداری کے عوض حاصل کی تھیں۔ جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے اور انڈیا میں زرعی اصلاحات ہو گئیں اور ان لوگوں سے زمینیں واپس لے لی گئیں، جبکہ پاکستان میں تو پہلے تو لی نہیں گئیں۔ بھٹو کے دور میں زرعی اصلاحات کی بات ہوئی اور انہیں کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وفاقی شریعت کورٹ نے زرعی اصلاحات کو حرام قرار دے دیا اور کہا کہ یہ جو ہے زرعی اصلاحات جو ہیں یہ تو حرام ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جگیرداروں کی جگیرداریں بچ گئیں، اور وہی جگیردار جو ہیں وہ سیاستدان بن گئے، کیونکہ پیسہ تو صرف انہی کے پاس رہنا تھا نا۔ تو جب وہ سیاستدان بنے تو پھر جب وہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں ان کو عام لوگوں کے مسائل کا پتہ تک نہیں ہوتا، وہ صرف وہاں پہ بھی جا کے اپنی ہی جیبیں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ غریب اگلا الیکشن بھی غریب نے کون سا لڑ لینا ہے، ہم نے ہی تو لڑنا ہے اور ہم ہی جیت جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ کسان ہیں ان کا استحصال ہوا، ان کا حق مارا گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی جگیردار نظام ہوتا ہے وہاں پہ رول آف لا نہیں ہوتا بلکہ رول آف جگیردار ہوتا ہے، کیونکہ پولیس اس کی جیب میں ہوتی ہے، پولیس کر بھی کچھ نہیں سکتی، کیونکہ وہ امیر بندہ خود سیاستدان بندہ ہو تو پولیس کو تو پھر جیب میں ہی رکھتا ہے نا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہوا کہ عدالتیں بھی انہی کی ہوگی، جج بھی وہ خرید سکتے ہیں، چاہے تو بڑے سے بڑا وکیل بھی کروا سکتے ہیں، اور پانچویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کرے گا تو اس کو اٹھوا لیں گے، قانون نے کون سا پوچھ لینا ہے۔ پاکستان کے لیے میں اس کو کینسر سمجھتا ہوں، جب تک یہ پاکستان میں موجود ہے پاکستان کا کچھ بھی نہیں ہونے والا، پاکستان ایسے ہی رہے گا۔ علماء کے ہوتے ہوئے زرعی اصلاحات ہو نہیں سکتی، کیونکہ ملا ملٹری الائنس ہے پاکستان میں۔ جب جگیرداروں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو علماء ان کی مدد کرتے ہیں، جب علماء کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جگیردار یعنی کہ وہی سیاستدان ہوتے ہیں نا، تو وہ کوئی بل شیل پیش کروانا ہو یا کوئی بل پاس کروانا ہو تو وہ جگیردار ان کو کروا کے دے دیتے ہیں۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان سیکولر ریاست بنے تاکہ فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ پیچھے کیا جائے اور پاکستان کو خوشحال بنایا جائے لینڈ ریفارمز کر کے، تاکہ جمہوریت امپلیمنٹ ہو سکے اور پاکستان بھی ترقی کر سکے۔ میں پاکستان علماء کونسل اور ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اسی جناح ہاؤس میں کوٹ لگائی جائے اور سرعام ان کو سزائیں دی جائے۔ جو مغربی طاقتیں برباد کرنا چاہتی ہیں آپ کی آرمی کو کا مورال ڈاؤن کر کے، جو حشر لیبیا کا کیا، جو انہوں نے عراق کا کیا، وہ یہاں بھی کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان سیکولر کیوں ہونا چاہیے، آج اس کی دوسری وجہ پہ بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ آپ دیکھ لیجیے۔ تو بات کو شروع کرتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لا لگا دیا۔ مارشل لا عین کو معطل کر کے لگایا گیا، اور عین کو معطل کرنے کی سزا ہوتی ہے سزائے موت، اور سزائے موت سے بچنے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں جو پاکستان کا سب سے بڑا چورن کیا ہے، مذہب ہے، وہ بیچنے کا فیصلہ کیا۔ ضیاء الحق نے اور بھی بہت زیادہ مذہب کے چورن کو استعمال کیا، لیکن میں آج کے کانٹیکسٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ اور وفاقی نظریاتی کونسل بنا دی تاکہ لوگ خوش ہوں کہ واہ واہ کیا اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ وفاقی شریعت کورٹ اور اسلامی نظریاتی کونسل جب سے بنی ہے تب سے لے کر آج تک ان دونوں نے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا، بجائے اس کے کہ سود کا خاتمے پہ بات کریں، اس کے بعد دیگر جو آپ کہتے ہیں کہ اسلامی سزائیں نافذ ہونی چاہیے، یہ پچھلے 30-40 سال سے یہ کوئی کام نہیں کر سکے۔ تو ادارے تو بنے ہوئے ہیں، کیوں نہیں بنا رہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کا اثر و رسوخ نہیں ہے تو پچھلے دنوں یہ والی تصویر آپ نے ضرور دیکھی ہوگی کہ یہ علماء جو ہے آرمی چیف سے ملاقات کر رہے تھے اور ان سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں مفتی تقی عثمانی بھی شامل تھے، جو کہ پہلے اسلامی نظریاتی کونسل نہیں بلکہ فیڈرل شریعت کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، اور اتنا ان کا اثر و رسوخ ہے، اس کے باوجود بھی یہ کوئی کام نہیں کر سکتے
کیونکہ یہ صرف اور صرف چاپلوسی پہ لگے ہوئے ہیں، ان سے کوئی کام ہونا نہیں ہے، یہ انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے، صرف لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے اور پیسے اپنی جیبیں بھرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ ان میں لوگ سفارشوں پر بھرتی ہوتے ہیں اور چاپلوسیوں پر بھرتی ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے شروع میں دیکھا اشرفی صاحب جو تھے وہ کتنا جو ہے وہ مکھن لگا رہے تھے آرمی چیف کو تاکہ وہ عہدے پر رہ سکیں۔ اور پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں، پاکستان میں ملا ملٹری الائنس ہے، دونوں پاکستانیوں کا خون چوس رہے ہیں، پاکستان کا خون چوس رہے ہیں۔ اور علماء کی ایک بہت لمبی ہسٹری بھی ہے کہ یہ علماء جو ہیں ان کا کام اصل میں ریاست کو چیلنج کرنا تھا، لیکن یہ ریاست کے ساتھ مل کے مفادات اپنے بچاتے ہیں اور اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ اس کی پوری تاریخ ہے، اس پہ میں پھر کبھی بات کروں گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جب سیکولر بنے گا تو ان جیسے چاپلوس لوگ سیاست میں عمل دخل نہیں کر سکیں گے، صرف لوگوں کی بھلائی کے لیے کام ہوگا۔ معروف روحانی پیشوا حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے 778ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز سجادہ نشین شاہ محمود قریشی نے مزار شریف کو غسل دے کر کیا۔ پاکستان سیکولر کیوں ہونا چاہیے، اس کی تیسری وجہ لے کے میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں۔ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو جانتے ہوں گے، یہ سید بھی ہیں، شاہ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ان کا مطب بھی ہے اور ان کے لاکھوں مریدین بھی ہیں۔ مختصر یہ کہ جو سید ہوتا ہے اس کی مسلمانوں میں بہت زیادہ قدر اور اہمیت ہوتی ہے اور ایک مقدس ہستی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو مولانا حضرات ہوتے ہیں، حافظ صاحب ہوتے ہیں جو قرآن وغیرہ پڑھاتے ہیں، جو میلاد وغیرہ پڑھاتے ہیں، ان کی بھی ایک مقدس جگہ ہوتی ہے اسلام میں، کیونکہ وہ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پولیٹکس کی جانب، یعنی کہ سیاست کی جانب۔ سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ سیاست میں آپ کو ملک کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل بتانا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اگر مجھے آپ ووٹ دیں گے تو میں مہنگائی کا اس طرح سے حل نکالوں گا، بے روزگاری کا اس طرح سے حل نکالوں گا، معاشی مسائل کا اس طرح سے حل نکالوں گا۔ لیکن جب کوئی مرشد، جب کوئی سید یا جب کوئی مولانا حضرات جو ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت مقدس ہستی ہوں، میرے اتنے مریدین ہیں، میری جو ہے وہ ایک مقدس مقام ہے، لہٰذا آپ مجھے ووٹ دیں، میں تب آپ کے مسائل کا حل نکالوں گا۔ اور لوگ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ملکی مسائل پر بات چیت نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے پھر اس کا حل بھی نہیں نکلتا۔ کہ نالائق لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں جن کو کام وغیرہ نہیں آتا، کیونکہ گورنمنٹ کے جو کام ہوتے ہیں وہ بہت ہی پیچیدہ ہوتے ہیں اور ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اور جو قابل لوگ ہوتے ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، لیکن وہ چونکہ خاص لوگ نہیں ہوتے ان کو ووٹ نہیں ملتے اور اس طرح جو ہے وہ خاص لوگ ہی الیکٹ ہو جاتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ اگر کوئی اس طرح کا بندہ مولانا حضرات یا مرشد صاحب اگر کوئی الیکٹ ہو بھی جائیں اور خالص نیت سے کام کرنا بھی جائیں تو وہ نہیں کر سکیں، کیونکہ انہوں نے مطلب بھی سنبھالنا ہوتا ہے، مسجد بھی سنبھالنی ہوتی ہے، اپنے مریدین کو تعویذ وغیرہ بھی دینے ہوتے ہیں، دھاگے بھی دینے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ ان کا ٹائم بٹ جاتا ہے اور وہ مسائل پر کام نہیں کر سکتے۔ پورے تھیسس سے کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سیکولرزم نافذ ہونا چاہیے تاکہ جو بھی بندہ سیاست میں آنا چاہے، جب ریاست اور مذہب علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو لوگ خود کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں سید ہوں یا میں مرشد ہوں یا میں مولوی ہوں تب مجھے ووٹ دیں۔ اس میں جو ہے مذہبی نعرے نہیں لگائے جا سکیں گے اور خود جو ملک کے مسائل ہوتے ہیں ان کے حل بتا کر جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے جائیں گے، جس سے ملک بہتری کی جانب جائے گا۔ اب سیکولرزم کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یہ مرشد لوگ یا مولانا حضرات الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، لیکن وہ مذہبی نعرہ نہیں استعمال کر سکیں گے۔ اگر کوئی سید جو ہے وہ آگے آتا ہے یا کوئی پیر آگے آتا ہے تو اس کو پہلے اپنا وہ سارا کام چھوڑنا پڑے گا، پھر جا کے وہ سیاست کرے گا، تاکہ وہ پوری توجہ جو ہے وہ سیاست پہ دے، ملکی مسائل پر دے اور ان کا حل نکالے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر بعد میں مطلب بھی چلاتا ہے، پھر اپنی مسجدیں میں چلاتا ہے پھر اور صرف خاص ہونے کی وجہ سے ووٹ حاصل کرے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان سیکولر ہونا چاہیے۔ آپ نے کسان اور اس کے 4 بیٹوں والی کہانی تو ضرور سنی ہوگی، جس کا نتیجہ آخر میں یہ نکلتا ہے کہ آپ متحد رہیں گے تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اگر آپ علیحدہ علیحدہ ہوں گے، ایک ایک ہوں گے تو آپ کو سب آپ کا استحصال کر سکیں گے۔ یہ بات آپ کو یاد دلانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں بھی اسی طرح کے کچھ حالات ہیں۔ پاکستانیوں کو اکثر یہی گلہ رہتا ہے کہ جو بڑی اشرافیہ ہے وہ پاکستانیوں کو لوٹ کر کھا رہی ہے، اور جو بڑے بڑے جج ہیں ان کو بڑی بڑی برات ملتی ہیں، اور جو ڈی سی پی سی ہوتے ہیں ان کو بڑی بڑی برات ملتی ہیں۔ جو ہمارے کیئر ٹیکر وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ایک غریب ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور اس کے باوجود عوام کے ٹیکسوں پر ورلڈ ٹور پر نکلے ہوئے ہیں، کبھی کسی ملک میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی ملک میں جا رہے ہوتے ہیں۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام متحد نہیں ہے، عوام اندر سے ہی تقسیم ہے۔ پہلے تو قوموں میں تقسیم ہے، اس کی وجہ جاگیرداری ہے۔ دوسرا پھر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث میں تقسیم ہے۔ ہماری مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ فلاں مسلک کا بندہ نہیں آ سکتا، اس پہ میں ایک علیحدہ سی ویڈیو بناؤں گا، لیکن آج کی ویڈیو میری اس سے ریلیٹڈ ہے کہ مسلمان اور غیر مسلمان کا فرق تو بہت بڑا رکھا ہوا ہے۔ غیر مسلم کو ہم نے برابر کا شہری ہی نہیں مانا ہوا، اور جس کی وجہ سے ہم آپس میں تقسیم ہیں۔ اشرافیہ ہم کو لوٹ کے کھا رہی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہمیں متحد ہونا پڑے گا، سب کو ایکول سمجھنا ہوگا، سب کو برابر سمجھنا ہوگا۔ اب ایکویلٹی کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ ایکویلٹی سیکولرزم میں ہے، کیونکہ اس میں مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتی، کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتی، کوئی مسلم غیر مسلم نہیں ہوتی، سب جو ہیں وہ برابر کے شہری ہوتے ہیں۔ اور برابر کے شہری ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مٹھی کی طرح مل جاتی ہے عوام، اور پھر سوال کرتی ہے اس اشرافیہ سے۔ ابھی تو ہم تقسیم ہے نا، تو اس تقسیم کو ختم کر کے متحد ہونا پڑے گا۔ اور آپ کو میں بطور ایک انسان بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے ملک کا شہری ہے، کوئی آپ کے ملک سے نفرت کرتا ہے اس وجہ سے کہ آپ نے اس کا استحصال کیا ہوا ہے، آپ نے اس کو برابر کا شہری نہیں سمجھا ہوا، حالانکہ اس کے پورا خاندان اگر پاکستان میں رہتا ہے اور پھر بھی وہ پاکستان سے نفرت کرتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے۔ اس ضمن میں ایک بہت ہی مضحکہ خیز بات کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اقلیتیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ تو یہ بات ایک مسلمان کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ پوچھے کہ آپ اقلیت ہیں، آپ اپنے منہ میاں مٹھو کیوں بن رہے ہیں کہ اقلیتوں کے ہمارے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ حقوق دیے گئے ہیں؟ اگر تو آپ اقلیت ہیں تو پھر تو میں آپ کی بات مانوں۔ پہلے اقلیتوں سے تو جا کے پوچھ لو کہ وہ یہاں پہ خوش ہیں یا نہیں ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ پورے حقوق ہیں کہ نہیں ہیں۔ کچھ منچلے تو اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں غیر مسلموں کو مسلمانوں سے بھی زیادہ حقوق دیے گئے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں یار۔ پہلی بات تو میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ آپ اقلیت ہیں؟ اگر آپ اقلیت نہیں ہیں تو آپ کو کیسے پتہ کہ پورے حقوق ملے ہوئے ہیں؟ اور اقلیتوں سے تو جا کے پوچھ لو کہ وہ یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پورے حقوق ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ صرف آپ کی برین واشنگ ہے اور آپ پروپیگنڈے کے اثر میں ہیں۔ اور غیر مسلم تو غیر مسلم، شیعہ بھی یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ مائنورٹی بنے ہوئے ہیں۔ تو ذرا تھوڑا شرم کر لیں یار، یا کوئی عقل سیکھ لیں، بس میں تو یہی کہوں گا نا۔ ہیلو دوستو، تو میں پاکستان کیوں سیکولر ہونا چاہیے اس کی 5ویں وجہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں نے بات یہ کرنی ہے کہ جو سیکولرزم ہے وہ جمہوریت کی روح ہے، اور اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے بتایا کہ آخر جمہوریت ہی کیوں۔ وہ اس لیے بنائی تھی تاکہ میں یہ ویڈیو بنا سکوں۔ تو جمہوریت کی اہمیت سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ جا کے ویڈیو دیکھیں، پھر آپ کو اس ویڈیو میں مزہ آئے گا۔ سیکولرزم ہے وہ جمہوریت کی روح ہے۔ اگر آپ جمہوریت میں سے سیکولرزم نکال دیں گے تو وہ اکثریت پسندی بن جائے گی، اور اکثریت پسندی صرف جمہوریت کا ایک جز ہوتا ہے۔ اکثریت پسندی میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں ہوا ہے، پاکستان میں مسلمان اکثریت میں ہیں اور انہوں نے مل کر فیصلہ کیا اور کہا کہ یہ جو مائنورٹی ہیں، جو غیر مسلم ہیں پاکستان میں، یہ جو ہیں وہ دوسرے درجے کے شہری ہوں گے، تو اس کو اکثریت پسندی کہتے ہیں۔ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایسے قوانین بھی پاس ہو چکے ہیں جن میں اکثریت پسندی والی چیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ پاکستان میں جو غیر مسلم ہیں وہ وزیر اعظم تو کیا کسی اعلیٰ عہدے پر بھی فائز نہیں ہو سکتا، اور یہ بالکل بھی جمہوری اقدار نہیں ہے، یہ جو ہے وہ اکثریت پسندی ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ اکثریت پسندی سے کیسے مختلف ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جو ریاست کا بنیادی کام ہے وہ عوام سے ٹیکس لے کر عوام کی معیار زندگی کو بہتر کرنا ہوتا ہے، اور ان کی ذاتی زندگی کو فیصلے کرنا نہیں ہوتا۔ حالانکہ جو عین ہے وہ بھی 2/3 اکثریت سے ہی پاس ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اکثریت کے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ عین بناتے وقت جو اس عین کے مخالف ہوں گے ان کو ساتھ نہیں ملایا جائے گا، اور ان کے خلاف بھی کوئی قانون پاس نہیں ہوگا، ان کے خلاف بھی عین نہیں بنے گا۔ جمہوریت میں ایسا کوئی بھی قانون پاس نہیں کیا جا سکتا جس میں جو مائنورٹی ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے، یا جو اس فیصلے کے حق میں نہ ہو اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ جمہوریت میں ہمیشہ وہ فیصلے کیے جاتے ہیں جس میں اکثریت کا فائدہ ہو اور کسی بھی شخص کو کوئی تنگی محسوس نہ ہو، ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ جمہوریت کی روح ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت میں سے سیکولرزم کھینچ لیا ہے، اور باقی بچی ہوئی ہے اکثریت پسندی۔ پاکستان میں تو غیر مسلم حتیٰ کہ شیعہ کے خلاف بھی ایسی قانون سازی ہو چکی ہیں جن میں شیعہ بھی راضی نہیں ہیں، غیر مسلم تو پھر دور کی بات ہے۔ تو یہ میرے بھائی ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریت نہیں ہوتا، اسلام ہو سکتا ہے، اسلامی ہمیشہ اکثریت پسندی ہو سکتی ہے۔
سمجھ آئی نا بات؟ یہ جس کو آپ نے اسلامی جمہوریت کا نام دیا ہوا ہے، یہ اسلامی اکثریت پسندی اس کو کہتے ہیں۔ مثال یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر آپ جمہوری طریقے سے سلیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں اور پارلیمنٹ میں آ کے کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا 2/3 اکثریت ہے اور میں جو ہے نا ڈیموکریسی کو ہی ختم کر رہا ہوں، تو یہ بھی ڈیموکریسی ہوگی کیا؟ یہ پھر وہی ہوگی، آپ ڈکٹیٹرشپ لگانا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی پہلے یہ اکثریت پسندی اور جمہوریت میں فرق سمجھ لیں، سمجھ آئی نا بات؟ اور جمہوریت کو آپ حاصل نہیں کر سکتے بغیر سیکولرزم کے، سیکولرزم آپ نکال دیں گے تو پھر وہ اکثریت پسندی بن جائے گی۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان سے یہ بندوق والے نکل بھی جائیں، اسٹیبلشمنٹ اپنا سیاست میں رول ختم بھی کر دے، پھر بھی پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پھر اکثریت پسندی آئے گی۔ اکثریت پسندی میں ایسی جماعت آ جائے گی جو مذہب کا نعرہ لگا کے آئے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو جمہوریت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پاکستان کا حال وہی ہوگا جو افغانستان کا ہوا، جو عراق کا ہوا اور جو ایران کا ہو رہا ہے۔ جو جمہوریت ہے وہ شہریوں کی عقل کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر شہریوں میں سیاسی شعور ہے، ان کو عقل ہے، تو پھر پاکستان میں جمہوریت بھی آ جائے گی۔ تو اسی کی کوشش میں یہاں پہ یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں کہ شاید یار کچھ لوگ کو سمجھ آ جائے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ویسٹرن ملک میں سنا ہے کہ کسی مسجد میں دھماکہ ہو؟ چلو دھماکہ تو دور کی بات ہے، کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ شیعہ سنی فسادات ہوئے ہیں اور اتنے لوگ مارے گئے ہیں؟ چلو ویسٹ تو اتنے دور کی بات ہے۔ کیا آپ نے کبھی انڈیا میں سنا ہے کہ مسجد میں دھماکہ ہو؟ یا آپ نے کبھی انڈیا میں سنا ہے کہ شیعہ سنی فسادات ہوئے ہوں؟ شاید ہوئے ہوں، لیکن وہ بہت ہی ریئر ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب انڈیا یا ویسٹ میں مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں، تو باہر سیکورٹی گارڈ نہیں کھڑے ہوتے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی دہشت گرد آ کے دھماکہ کر جائے گا، اور حالانکہ وہاں پہ غیر مسلم رہتے ہیں جو کہ کافر سمجھے جاتے ہیں اور ہماری ان سے دشمنی سمجھی جاتی ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو وہاں پر خطرہ نہیں ہے۔ حالانکہ انڈیا میں ہندو رہتے ہیں جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بت پرست ہیں اور ہم سے نفرت کرتے ہوں گے، تو وہاں پر تو ایسا کوئی دھماکہ نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان میں مسجدوں میں دھماکہ ہونے کی عام سی بات ہے، وہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد شیعہ سنی فسادات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں گلگت میں ہوئے ہیں، پارا چنار میں تو چلتا ہی رہتا ہے یہ سارا معاملہ۔ شدت پسندی بھی پاکستان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جس کا حالیہ واقعہ جو بڑا واقعہ تھا وہ جڑاوالا آپ نے دیکھا۔ اس کے علاوہ بھی موب لنچنگ ہوتی رہتی ہے۔ پھر ہمارے سپورٹس پیجز کرسمس وش کر دیں تو اس پہ اتنے اینگری ریئیکٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ کتنے اینگری ریئیکٹس وہاں پہ آئے ہوتے ہیں، اور یہ بھی شدت پسندی کی ہی ایک مثال ہے۔ حالانکہ جو سپورٹس پیجز ہیں وہ کرسمس عیسائی لوگوں کو وش کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پی ایس ایل کی ٹیمز ہیں ان میں عیسائی کھلاڑی بھی کھیلنے آتے ہیں، تو شاید وہ ان کو وش کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی ہماری انتہا پسندی کی حد ہے، ہم اس پہ اینگری ریئیکٹ کر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی یعنی کہ شدت پسندی کی مثال ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں، دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت، آئی پاکستان میں کیسے، اور سیکولرزم اس کا کیسے حل دیتا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنا کیونکہ ہندو وہاں پہ ہمارا استحصال کر سکتے تھے، اور قائد اعظم نے بھی یہی کہا کہ ہم اس کو اسلام کی لیبارٹری بنائیں گے اور یہاں پہ اسلامی نظام نافذ کریں گے۔ اس کی مزید مثال 1949 میں قرارداد مقاصد پیش ہوئی جس کو پاکستان کا میگنا کارٹا کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم جیسے سیکولر ممالک نے یہ کہا کہ اگر آپ پاکستان کو اسلامی ریاست بنائیں گے تو کون سا اسلام نافذ کریں گے، دیوبندی، بریلوی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر علماء نے باعث نکات دیے تھے، جس طرح بھی دیے ہوں، جس طرح کوئی چیز تھوک لگا کے لگائی جاتی ہے نا، اس طرح وہ لگائے۔ اس میں جو 5واں نقطہ ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے مسلمان ملکوں سے خصوصی تعلقات رکھنے ہیں، اور کیونکہ وہ مسلمان ممالک ہیں، تو کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جب کسی ملک نے کسی چیز کو اپنا فارن پالیسی میں لکھ دیا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی ذہن سازی بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ اس فارن پالیسی سے میل کھاتی ہو۔ پاکستانیوں کے دلوں میں اسلام کے لیے تو جذبات پہلے سے ہی موجود تھے، لیکن پھر مسلمان ممالک کے لیے بھی جذبات ڈال دیے گئے، اچھے جذبات ڈال دیے گئے۔ ٹریجڈی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب جنرل ضیاء الحق صاحب مارشل لا لگاتے ہیں، اور قدرت کا کھیل ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے وار لڑنی ہے روس سے اور آپ ہماری مدد کریں۔ تو جو وار تھی وہ بھلا کہاں پہ لڑی جانی تھی؟ وہ لڑی جانی تھی افغانستان میں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ افغانستان ایک مسلمان ملک ہے، وہاں پہ میجورٹی مسلمانوں کی ہے۔ تو پاکستانیوں نے کہا کہ ہاں وہاں پہ روس آ گیا ہے تو ہم نے اپنے افغان بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے مونگ پھلیاں جو ہیں وہ اپنے جیب میں ڈالی، یعنی کہ وہ فنڈنگ آتی تھی وہ
ڈال لی اپنی جیب میں اور عوام سے کہا کہ ہم نے مسلمان افغانوں کے لیے کی مدد کرنی ہے اور ہم نے وہاں پہ جا کے جہاد کرنا ہے، کہ حالانکہ جہاد تو امریکہ کے کہنے پر ہو رہا تھا۔ تو اس کے لیے پھر پاکستان میں جو ہے وہ مدارس بنائے گئے جہاں پہ لوگوں کے جذبات اور جو ہے وہ ان کا استحصال کیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ آپ جہاد میں حصہ لیں۔ تو انہی جذبات کے بھڑکائے ہوئے پاکستانی بھی نوجوان بھی بہت بڑی تعداد میں وہاں گئے اور وہاں پر امریکہ نے خود طالبان کو بنایا اور ان کو استعمال کیا اور روس کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے ملینز آف لوگ مار دیے اور 60 لاکھ لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا، اور وہ پاکستان میں آئے جن کو آپ نکالنے کی آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مدد کی ہم نے اپنے افغان بھائیوں کے کہ 60 لاکھ لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا، اس لیے پھر وہ اب ہم سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ خیر امریکہ نے تو وہ جنگ جیت لی اور روس کو وہاں پہ شکست ہو گئی، لیکن اس سے مسئلہ یہ ہوا کہ جو طالبان انہوں نے وہاں پہ بنایا تھے وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہو گئے۔ انہوں نے کہا واہ ہم نے تو اتنی بڑی سپر پاور کو جو ہے وہ ناکو چنے چبا دیے۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب بھی خود بھی مر گئے۔ جن نوجوانوں کے جذبات جہاد کے نام پہ بھڑکائے گئے تھے وہ تو وہیں پہ تھے، انہوں نے کہا کہ اگلا نشانہ تو پھر امریکہ ہے۔ تو پھر وہاں پہ القاعدہ اسی وجہ سے بنی، اسی ادب سے متاثر ہو کر، انہی تقریروں سے متاثر ہو کر اور اسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر نوجوانوں نے القاعدہ میں شامل ہوئے اور انہوں نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا پاکستان پہ کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، لیکن پاکستان نے ساتھ نہیں دیا کیونکہ وہ تو صرف ڈالر کھانے کا چکر تھا نا، جہاد تو تھوڑی نہ تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم پہلے آپ سے نپٹیں گے۔ القاعدہ جو ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جس طرح روس کو شکست دی ہے اسی طرح امریکہ کو بھی دیں گے۔ وہاں پہ 9/11 کیا۔ 9/11 کے بعد پھر امریکہ نے پاکستان سے مدد طلب کی اور پھر پاکستان ہمیشہ کی طرح آگے آ گیا کیونکہ فنڈ جو کھانی تھی۔ پھر وہاں پہ القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے گئے تو پاکستان 2 مرتبہ امریکہ کا لائے بنا، جس سے جو القاعدہ تھی، داعش تھی اور جو طالبان تھے کیونکہ بعد میں طالبان کے بھی خلاف ہو گئے تھے نا امریکہ بھی اور پاکستان بھی اور سعودی عرب بھی، تو انہوں نے طالبان نے TTP بنائی اور انہوں نے کہا چلیں جی پھر پاکستان میں انہوں نے دہشت گردی شروع کر دی۔ تو یہ تھی وہ غلط پالیسی جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی شروع ہوئی اور وہ اب بھی TTP کی شکل میں جاری ہے۔ TTP والے لوگ وہی ہیں جن کو پاکستانی، امریکہ اور سعودی عرب نے خود موٹیویٹڈ کیا تھا دہشت گردی پھیلانے کے لیے روس میں، تو اب وہ پاکستان میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے میں یہ بتا دوں کہ اب اس کو TJP کہتے ہیں، یعنی تحریک جہاد پاکستان، اور ان کا مقصد اب یہ ہے کہ ہم نے اس میں دہشت گردی پھیلا کے دھماکے کر کے ہم نے اس کو اتنا کمزور کر دینا کہ ہم خود اس پہ ٹیک اوور کر دیں گے اور پھر ہم امریکہ کو چیلنج کریں گے، کیونکہ 9/11 سے انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ ہم سپر پاور کو ڈائریکٹ چیلنج نہیں کر سکتے، نہیں تو وہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں مار دیں گے۔ یہ تھی دہشت گردی پھیلنے کی وجہ۔ اب آ جاتے ہیں کہ فرقہ واریت پاکستان میں کیسے پھیلی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے زبردستی پاکستان پر قبضہ کیا تھا اور عین کو معطل کیا تھا، اور عین کو معطل کرنے کی سزائے موت ہوتی ہے، اور اسی سزائے موت سے بچنے کے لیے اسلامائزیشن کا سلسلہ شروع کیا تاکہ عوام کو اسلام کا چورن بیچا جا سکے اور اپنے گناہوں کو بشکوایا جا سکے۔ تو اسی اسلامائزیشن کے سلسلے میں انہوں نے جب زکوٰۃ ڈائریکٹلی لینا شروع کر دی، جبکہ شیعہ تو اس طرح کی زکوٰۃ ڈائریکٹ نہیں دیتے، وہ تو خود دیتے ہیں۔ جب جنرل ضیاء الحق نے شیعہ عوام سے زبردستی زکوٰۃ لینے کی کوشش کی تو شیعہ لوگوں نے تنظیم بنائی، تنظیم نفاذ شریعت محمدی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سے آپ ٹیکس نہیں آپ ہم سے زکوٰۃ ڈائریکٹ نہیں لے سکتے، ہم خود دیں گے۔ اور اس جماعت کو جو ہے وہ فنڈ کیا تھا ایران نے، جو کہ پاکستان کی پالیسی میں یہی ہے کہ ہم نے مسلمان ممالک سے دوستانہ تعلقات رکھنے ہیں، تو اس پہ نرم رکھا اور فنڈنگ سے روکا نہیں کہ آپ فنڈنگ کیوں لے رہے ہیں، اس سے روکا نہیں۔ اور اسی طرح پھر ہر ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے، اور اس کے ریاکشن میں ایک بن گئی سپاہ صحابہ، اور سپاہ صحابہ کو فنڈ کیا سعودی عرب نے، جو کہ اس پر بھی ہم نے نرم ہاتھ رکھا ہوا تھا کیونکہ ہماری فارن پالیسی میں یہی ہے کہ فنڈنگ کو نہیں روکنا، مسلمان ملک ہے نا، مسلمان ملکوں پر جو ہے وہ ہولا ہاتھ رکھنا ہے۔ تو جو نفاذ شریعت محمدی والی تحریک تھی وہ اس نے اپنا نام سپاہ محمد کر لیا۔ سپاہ محمد اور سپاہ صحابہ کے درمیان جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو گئیں اور بہت بڑے فسادات ہوئے۔ اس فرقہ واریت کی وجہ کیا بنی؟ وہی وجہ بنی کہ ہم نے مسلمان ملکوں کو کچھ نہیں کہنا، اس سے دوستانہ تعلقات کرنے ہیں، چاہے وہاں سے فنڈنگ بھی کیوں نہ ہو رہی ہو ٹیررسٹ گروپ کو۔ تو اسی طرح پھر یہ معاملہ چلتا رہا، اور اب بھی جو شیعہ علماء ہیں وہ ایران سے فنڈنگ لیتے ہیں، جبکہ
سنی علماء جو ہیں وہ سعودی عرب سے فنڈنگ لیتے ہیں، خاص طور پہ اہل حدیث اور دیوبندی لیتے ہیں، کیونکہ جو ایران اور سعودی عرب ہے ان کی جو ہے وہ دشمنی چل رہی ہے۔ سعودی عرب کہتا ہے کہ مسلم دنیا کا میں بڑا ہوں، جبکہ ایران کہتا ہے کہ مسلم دنیا کا میں بڑا ہوں، تو دونوں کی کلیش آپس میں چلتی رہی ہے اور اس کا اکھاڑا جو ہے وہ پاکستان بنا۔ تیسرا معاملہ ہے انتہا پسندی کا۔ جب پاکستان میں دہشت گردی اور فرقہ واریت تو تھی ہی، لیکن انتہا پسندی بھی بیچ میں آ گئی، اور اس کی وجہ ایک تو یہ دونوں چیزیں تھیں کہ ہماری غلط پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے انتہا پسندی کو ہوا ملی، اور ہم نے قرآن و حدیث کی وہ انٹرپریٹیشن کی صرف جہاد لڑنے کے لیے جو انتہا پسندی کو فروغ دیتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے پاکستان میں ایسے قوانین بنا رکھے ہیں جو انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو مساجد کے ممبر ہیں ان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور وہ جو مرضی کہتے رہیں وہ کہتے رہیں گے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ وہ جو فورن فنڈنگ آتی ہے ایران، سعودی عرب وغیرہ سے، وہ بند نہیں کی کیونکہ ہم نے ان پہ ہولا ہاتھ رکھنا تھا۔ اس ویڈیو کو اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں بتاتا ہوں کہ اگر پاکستان سیکولر ہوتا ہے تو ان تینوں چیزوں سے چھٹکارا کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ پاکستان اگر سیکولر ہوتا تو ہم ایسی فورن پالیسی رکھتے ہی نہ جس میں پاکستان کا ہی نقصان ہو۔ اگر پاکستان سیکولر ہوتا تو اس طرح کی گھٹیا فورن پالیسی پاکستان نہ رکھتا اور کچھ سوچ سمجھ کر سارے کام کرتا، اور جذبات سے نہیں بلکہ عقل سے کام لیتا، جس سے یہ جو دہشت گردی اور فرقہ واریت یہ تو بالکل ہوتی نہ۔ تو انتہا پسندی کا کیا علاج ہے؟ پہلا تو یہی وجہ تھی نا کہ وہ غلط فورن پالیسی تھی۔ دوسرا یہ کہ جب ایک ریاست جو ہے وہ سیکولر ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی قانون سازی بھی نہیں کرتی۔ ہماری عوام بیچاری اور ہمارے علماء کرام نہ انجانے میں اس طرح کی تنظیموں کو سپورٹ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس طرح حرکت المجاہدین، لشکر طیبہ، جیش محمد، القاعدہ۔ حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اسلام کے خلاف ہیں، بلکہ اسلام کو بدنام کر رہی ہیں یہ طریقے، لیکن پھر بھی سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان اگر سیکولر ہوا تو پاکستان جو ہے مسلم دنیا سے کٹ جائے گا، نہیں، بلکہ اچھے تعلقات پیدا کرے گا۔ وہ پروڈکٹیو تعلقات ہوں گے، تجارت کرے گا، جس طرح ایران سے ہمیں سستا ڈیزل مل سکتا ہے، لیکن ہم نہیں لے رہے کیونکہ امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے، لیکن ہم امریکہ سے ریکویسٹ کرتے کہ یار ہمارا تو ہمسایہ، ہم سے لینے دو، ہماری عوام غریب ہے۔ امریکہ اتنا بھی برا نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس چیز سے روکے گا۔ اور باقی ملک تو لے رہے ہیں، سیکولر ممالک، انڈیا بھی لے رہا ہے اور چائنا بھی لے رہا ہے، اس طرح کئی ممالک اور ایران سے تیل لے رہے ہیں، لیکن ہم نہیں لے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم بدنام ہوئے ہیں۔ آپ سیکولر ممالک انڈیا کی مثال لے لیں، انڈیا کے تعلقات افغانستان سے بہت بہتر ہیں، سعودی عرب سے بہت اچھے ہیں۔ پچھلے دنوں محمد بن سلمان انڈیا میں آ گئے تھے لیکن پاکستان میں نہیں آئے، تو یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سیکولر ریاست ہوتی تو بجائے پراکسی بننے کی سعودیہ اور ایران کی، ان دونوں ممالک میں صلح کرا سکتے تھے ہم لوگ۔ اس کے علاوہ اور بھی جہاں جہاں مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے ان کی صلح کروا سکتے، لیکن ہم نے جو ہے وہ چندہ کھانا تھا اور نہ انجانے میں جہادی تنظیموں کو سپورٹ کر کے اور ستیہ ناش کروایا مسلم امت کا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان سیکولر بنے تاکہ مسلم عوام کا فائدہ ہو سکے۔ میرا خیال ہے یہ اس سیریز کی چھٹی یا ساتویں وجہ جس میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان سیکولر کیوں ہونا چاہیے۔ حالانکہ دہشت گردی، فرقہ واریت اور انتہا پسندی یہ تینوں الگ الگ ٹاپک ہیں، لیکن میں نے اس کو بھی ایک ہی وجہ بتایا ہے۔ چلو چل کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ٹورزم ہو سکتا ہے، جس میں ہنزا ویلی ہوگی، کلاش ویلی ہوگی، دیوسائی ہو گئی، اٹا آباد لیک ہو گئی، سیف الملوک لیک ہو گئی۔ اس کے بعد جو گلگت بلتستان ہے، اس پورے علاقے کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور اس کے بعد تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان میں دو سب سے پرانی جو سویلائزیشن ہے وہ ہیں گندھارا اور موہنجو داڑو، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے ٹورزم سے نہیں کما رہا۔ اس کی وجہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ جو ہمارا ہمسایہ انڈیا ہے وہ پچھلے سال 16 بلین کما چکا ہے اسی ٹورزم کی وجہ سے۔ چلو آپ انڈیا کو تو کہہ دیں کہ وہ بہت بڑا ملک ہے، لیکن جو دبئی ہے، دبئی کون سا بڑا ملک ہے؟ ان کے پاس ایک جو ہے وہ برج خلیفہ ہے۔ UAE کی 20% اکانومی صرف ٹورزم کی وجہ سے چل رہی ہے اور صرف 8% وہ تیل سے کما رہے ہیں، تو ان کے پاس کیا ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو مسلمان ملک سعودی عرب ہے، وہ بھی ان کو بھی عقل آ گئی ہے اور وہ بھی اسی چیز کی جانب جا رہے ہیں اور ٹورزم بڑھانے کی جانب جا رہے ہیں۔ ویژن 2030 کیا ہے وہ آپ خود جا کے پڑھ لیں۔ لیکن ہمارے پاس تو وہ سارا ساز و سامان موجود ہے، ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس سوات ویلی ہے، چترال ہے، سیف الملوک ہے، گلگت بلتستان جس کو جنت کا ٹکڑا کہا کرتے ہیں، کشمیر ہے،
اور اس کے علاوہ تاریخی مقامات ہیں انڈس ویلی اور موہنجو دڑو گندھارا، یہ پاکستان کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا ٹورزم میں؟ ٹورزم کی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ تو ایک وجہ تو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت ہے۔ کون ایسے ملک میں جانا چاہے گا جہاں پہ دہشت گردی، فرقہ واریت اور انتہا پسندی اور ان کو پتہ ہی نہ ہو، ان کی زندگی کی سیکورٹی ہی نہ ہو کہ ہمیں کسی بھی وقت کوئی بھی آ کے مار سکتا ہے۔ اور یہ سارا جو لا اینڈ آرڈر، دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت، اس کو ختم سیکولرزم سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے میری پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہوگی، دوسری وجہ ہوگی جب آپ کا معاشرہ تنگ ہوگا، مثال کے طور پہ جب مغربی ممالک میں لوگ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں تو بیچ پہ آپ چاہے بکنی پہن کے چلے جائیں یا آپ برقع پہن کے چلے جائیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ وہاں آپ جا کے جوس پئیں یا شراب پئیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یہاں پہ اگر کوئی شراب لے کے آ جائے یا کوئی بکنی پہن کے آ جائے تو ہمارے ملا حضرات کیا کریں گے؟ کہیں گے وہ ہمارے ملک میں کیا گند پھیلا رہے ہیں۔ بھائی آپ نے ٹورزم کرنا ہے، آپ کو کیا ہے، وہ ہمارے پاکستانیوں کو تو نہیں پہنا رہے، وہ خود ہی پہن رہے ہوں گے نا۔ تو پاکستان کے معاشرے میں اوپنس پیدا کرنے کے لیے بھی پاکستان کا سیکولر ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے علاقوں کی تشہیر کریں اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا کو پہنچائیں، جس کی بات میں اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی انویسٹ ہی نہیں کیا وہاں پہ، نہ کوئی سڑکیں ہیں، نہ کوئی KFC ہے، نہ کوئی میکڈونلڈ ہے وہاں پہ۔ تو ہم روتے تو ہیں، وہ جو انڈیا والا کشمیر ہے وہاں تو میکڈونلڈ بھی مل رہا ہے، KFC بھی مل رہا ہے، ٹورزم بھی مل رہا ہے، بیرونی سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں صرف وہاں پہ فرقہ واریت ہو رہی ہے، کبھی طالبان وہاں پہ آئے ہوتے ہیں، کبھی دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس ویڈیو سے بھی آپ ذرا دیکھیں تو پاکستان اگر سیکولر ہوگا تو ہم ٹورزم پاکستان میں بہتر کر سکتے ہیں، اور ٹورزم اچھا خاصا پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے، GDP میں اضافہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بھی میں کہتا ہوں پاکستان سیکولر ہونا چاہیے۔ پاکستان سیکولر کیوں ہونا چاہیے، اس کی ایک اور وجہ لے کے میں حاضر ہوں، اور شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ریاست اور شہری کا جو معاہدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ریاست نے شہریوں سے ٹیکس لے کے ان کے معیار زندگی کو بہتر کرنا ہوتا ہے، اور ایک ریاست کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مہنگائی، بے روزگاری، غربت، اس کے بعد سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، معاشی طور پر ملک کو اسٹیبل ہونا چاہیے، انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے، دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، اس کے بعد جو اس ملک کے شہری ہوتے ہیں ان کا معیار زندگی بہتر ہونا چاہیے۔ تو یہ ہوتے ہیں ایک ریاست کے مسائل۔ اگر ملک جو ہے وہ مذہبی ہوگا تو اس مذہبی ملک میں سب سے بڑے مسائل کیا ہوں گے؟ ختم نبوت مسئلہ ہوگا، گستاخ مسئلہ ہوگا، یہ سود کا خاتمہ نہیں ہو رہا یہ مسئلہ ہوگا، اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہو رہی یہ مسئلہ ہوگا، فلاں عورت نے کپڑے تنگ پہنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا، وہ فلاں TV ڈرامہ غلط لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، فلاں لڑکی فیشن شو میں چلی گئی ہے اس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا۔ اس کے بعد جی ملک میں فحاشی پھیل چکی ہے اس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا۔ اس کے بعد یہ کہیں گے کہ جی ہماری عوام جو ہے نا وہ بہت گناہ کر رہی ہے اس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا۔ یعنی کہ جو مذہبی لوگ ہوں گے یا جو تھیوکریسی ہوگی وہ یہ کہے گی کہ جی یہ مسائل ہیں، اور ہیلے بہانے ڈھونڈے گی، کبھی کپڑوں میں گھس جائے گی اور نان ایشو پہ بات کرے گی کہ اس کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، ہم نے ان کو کپڑے صحیح کروانے ہیں ان کے، یا ہم نے اچھی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں گناہوں کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے تو پھر یورپ کیوں نہیں تباہ ہو گیا؟ چلو آپ کہیں گے کہ جی وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلموں کے لیے وہ دنیا غیر مسلموں کے لیے اور ہمیں جو ہے وہ آخرت میں ثواب ملے گا۔ تو ترکی میں کس طرح کی خواتین کپڑے پہن کے گھوم رہی ہوتی ہیں؟ آپ کی نظر میں تو وہ قابل اعتراض ہوں گے، پھر وہ بھی ترقی کر رہے ہیں۔ دبئی بھی مسلمان ہے وہ بھی ترقی کر رہا ہے۔ تو جو دبئی ہے وہاں پہ کتنی فحاشی ہوتی ہے، وہ بھی مسلمان ملک ہے وہ بھی ترقی کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے یا گندی اخلاقیات کی وجہ سے ملک جو ہے وہ تباہ نہیں ہوتے، ملک تباہ ہوتے ہیں گندے سیاسی شعور کی وجہ سے، جاہل ہونے کی، عوام کے جاہل ہونے کی وجہ سے، عوام میں سیاسی شعور کے نہ ہونے کی وجہ سے ملک جو ہے وہ تباہ ہوتے ہیں، اور جو کہ پاکستان میں عوام کا سیاسی شعور بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے پاکستان تباہ ہو چکا ہے۔ جو مثالیں میں نے پیچھے آپ کو دی ہیں، آپ پاکستان کی تمام جو مذہبی جماعتیں ان سے پوچھ لیں ان کے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں، یہی ہوں گے جو میں نے پیچھے گنوائے ہیں۔ یعنی کہ ان کے پاس کوئی پلان تک نہیں ہے، وہ صرف یہ مذہبی چورن بیچ کے آگے آنا چاہتے ہیں۔ اور خیر جو دوسری پارٹی وہ بھی ہیں تو مذہبی ٹچ والی، بس یہ ہے کہ تھوڑی داڑھی مونچھ کٹوا لیتے ہیں، تھوڑے سے لگ جاتے ہیں کہ ایسے ادھر ادھر ہو جائے، لیکن ہیں وہ بھی وہی، اور وہ بھی وہی چورن بیچتے ہیں اور کچھ نہیں بیچتے وہ بھی۔ تو یہ فیصلہ پھر آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو اپنے معیار زندگی بلند کرنا ہے یا چورن کے پیچھے لگنا ہے۔ اور اگر آپ نے چورن کے پیچھے لگنا ہے
تو پھر آپ نے بیٹھ کے رونا نہیں ہے جو آپ میپ اٹھا کے جب آپ کے پاس جاتے ہیں تو ہاں جی مہنگائی ہے تو حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، حکومت فلانا کچھ نہیں کر رہا. تو بھائی آپ نے خود ہی چوز کیا ہے یہ گند ڈالنا. تو آپ نے فیصلہ یہی کرنا ہے کہ پاکستان سیکولر ہوگا تو جو مسائل ہیں اصل ان پہ بات ہوگی، نان ایشو پہ بات نہیں ہوگی. تو سیکولر ریاست میں صرف آپ کی مہنگائی پر بات ہوگی، غربت پر بات ہوگی، بے روزگاری پر بات ہوگی، اس کے بعد جو اچھی پالیسیاں بنیں گی، دہشت گردی کے خاتمے پہ بات ہوگی اور ان مسائل پہ بات ہوگی. اور تو یہ جو ختم نبوت اور گستاخ رسول اور اس کے بعد لڑکیوں کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، لڑکی جو ہے وہ فلاں فیشن شو میں گندے کپڑے پہن کے آئی ہے، فلاں ڈرامے میں بے حیائی ہو رہی ہے اور فلاں ہمارا معاشرہ گناہ گار ہے اور یا ہماری اخلاقیات ٹھیک نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے. اور نہ ہی ان سے ترقی ہوتی ہے اور نہ ہی ان سے تنزلی ہوتی ہے. یہ معاشرے کے ساتھ ہیں اور اس کی اصلاح کے لیے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں اور وہ اس پہ بات چیت کرتے ہیں اور اس طرح کی معاشرتی برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں. تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، مجھ پہ نہ چھوڑیں. ہیلو دوستوں، تو پاکستان سیکولر کیوں ہونا چاہیے اس کی ایک اور وجہ کہ میں آپ کو اپنے نام بھی نہ پتا، اپنے تو دو طرح کی اپروچ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے پروگریسو اپروچ اور دوسری ہوتی ہے ریگریسو اپروچ. تو ایسے شخص جو پروگریسوزم ہوتا ہے آئیڈینٹی کرائسس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فرد کا پہلا مسئلہ یہ ہوگا یا ریاست بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ اپنی بقا کے لیے نئے نئے ذرائع تلاش کرتی ہے جس کو اپنے نئے نئے راستے تلاش کرتی ہے. لیکن جو ریگریسوزم ہوتا ہے اسی طرح کا معاملہ آپ ایک جگہ پہ پاکستان اسی طرح آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے اور یہ ایک لائن ہے اور ہم نے اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہونا، جب پیچھے تو ہونا لیکن آگے نہیں جانا. اس سے فرد نظریہ یا ریاست ریگریسو بھی ہو سکتی ہے اور پروگریسو بھی ہو سکتی ہے. بہت سے نظریات اس لیے مار کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ ریگریسو ہوتے ہیں، جیسے کہ کمیونزم اور سوشلزم کو آپ لے لیں. وہ کیوں مار کھا گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ان کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ ایک جگہ پہ اسٹک ہو گئے اور دوسروں سے بھی کہا کہ اس سے آگے آپ نے نہیں جانا. اسی طرح جو بادشاہت کا نظام ہے تمام وہ بھی ختم ہو چکا ہے کیونکہ وہ وقت کے ساتھ خود کو بدل نہیں سکا. اور جہاں جہاں انہوں نے خود کو بدلا ہے وہاں بھی سویلائزیشن سعودی عرب میں پرانا چل رہا ہے لیکن وہ تیل پرانی چل رہی تھی، لیکن آپ ذریعہ ڈھونڈنا ہوگا اس کے بارے میں. جبکہ برطانیہ میں مختصر یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ ریچ ہے، یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی شناخت نہیں ہے بلکہ شناخت بھی ہے اور دنیا کی عظیم شناختوں میں سے شناخت ہے. صرف پروگریسوزم پاکستان آئیڈینٹی کرائسس کا شکار کیسے ہوا وہ ایسے ہوا کہ پاکستان دینا چاہتا ہوں جس سے آپ کو جو 22 نکات تھے ان میں جو 5واں نکتہ تھا نہیں چل سکتی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستانیوں کی اور کوئی مثالیں نہیں ہیں اور پاکستانی کی شناخت ہے تو وہ ہے صرف مسلمان ہونا. یعنی کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو پاکستانی ہیں یا اگر پاکستانی ہیں تو مسلمان ہیں. تو پھر یہاں پہ پاکستان میں رہنے والے جو غیر مسلمان ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ اس کی وجہ کنفیوژن تو کہ جو میں ہی بتاتے رہیں گے یہ کیا کنفیوژن ہے. لیکن آج اسلام کی جانا یہ کیا اسلام میں صرف مسلمان ہونے شناخت ہے کام ہے. اسلام اور قوم شناخت یعنی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح ایک انسان ایک نام ہے کسی کا بھائی اور بیٹا شوہر بھی ساتھ چلائے، اسی طرح ایک بہادی کیا نام مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ایرانی افغانی بات تھی کہ اگر آپ انڈونیشین ملائے یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ قومی شناختیں ہیں کفر نہیں ہے. اگر کفر ہے تو پھر اب یہ مثالیں کہ مسلمان کفر کر رہے ہیں، ایرانی بھی ایسے کر رہے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ شروع ہے اسلام میں صرف ایک شناخت تھی مسلمان ہے. اسلام میں اور شناختیں اس سے ٹھیک ہو گیا تو یہ شناخت کو دبانے والا مسئلہ جو ہے یہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا. بات کرنا جو ہے بنگلہ دیش کیوں بنا، اس کی پہلی وجہ یہی بنی تھی کہ زبان ان کی آپ پسند کر رہے تھے، ان کی شناخت کو پسند کر رہے تھے، اس لیے وہ ان سے علیحدہ ہوا اور اسی کی وجہ سے یہ جو صوبے ہیں پاکستان کے یہ بھی آواز کے لڑتے رہتے ہیں اور وغیرہ بنتے رہتے ہیں. دراصل یہ کوشش جو کی گئی تھی کہ شناخت بنانے کے مسلمان یہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ پاکستان ایک مثال حیدر ہے کہ آپ کے سامنے فیل کرنے کے ملکوں میں سے ان کی شہرت کیسے چینی امریکہ کی 50 ریاستیں اس طرح کی کہ کلچر ہیبل وغیرہ بریانی کھا رہے تھے جو ہے وہ الگ الگ ہے. تب پھر بھی وہ جڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ رہتے سائنس میں اور جو لٹریچر میں جڑی ہوئی ہیں این اور یہ این کے بعد جدید جو ہر وہ ریاستیں متحد رہ سکتی ہیں، آرام سے رنگ نسل چھپی نہیں رہ سکتی اور عام طور پر کوئی اٹھا کر پاکستان کی پوری کہانی سنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی پتہ چل سکے کہ دنیا میں صرف پروگریسو افکار رکھنے والی اسٹیٹس ہی قائم رہ سکتی ہیں اور مسائل وہی ترقی کے بھی نہ پیدا ہوتے ہیں. اور جو پروگریسوزم ہے وہ صرف سیکولرزم سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. پاکستانی اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو سیکولرزم نہیں چاہیے تو پھر آپ کے اپنے پھر مذہبی ریاست جن میں فیصلہ سازی کرنے والے وہ لوگ ہوں گے اور جو ملٹی کبھی ریڈیو کو حرام قرار دے دیتے ہیں، کبھی کیمرہ کو حرام قرار دیتے ہیں، کبھی فلیگ کو کر دیتے ہیں، کبھی اسپیکر کو کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں 100 سال کے بعد جو ہے نا یہ سمجھا کہ
एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपने ये फैसला करना है कि आपको अब पाकिस्तान की स्टेट चाहिए या मजहबी स्टेट चाहिए, प्रोग्रेसिव स्टेट चाहिए या इंडिया की जो प्रोग्रेसिव स्टेट चाहिए, मल्टी कल्चर, ये फैसला आपने करा है। सबको अपने प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में कौन सा जाता है लेकिन है और रिग्रेसिव कौन सा, ये भी आपकी फैसला इंडिया सेकुलर मुल्क है इसीलिए जुड़ा हुआ है और आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार भी नहीं है। एक तो ये मसला हल हो जाता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार पाकिस्तान ना होता अगर पाकिस्तान सेकुलर होता। दूसरी ये कि ये जो ऐन वगैरह बनाना है ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट का काम है, ये मौलाना हजरात का काम नहीं है और जिसका काम उसी को साजे। और ये मौलाना हजरात के साथ भी ज़्यादती है कि उनको इतना मुश्किल काम दे दिया जाता है। तो ये 10 वजूहत आपने जाने कि पाकिस्तान सेकुलर क्यों होना चाहिए, ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, अभी और भी बहुत सी वजूहत आपको बताना बाकी हैं, लेकिन इन 10 वजूहत को मैंने जोड़ इसलिए दिया ताकि आइंदा कोई भी आपसे कहे कि पाकिस्तान सेकुलर क्यों हो तो आपने करना सिर्फ ये है कि इस वीडियो का जो लिंक है वो कॉपी करके उस शख्स को दे देना है। इन तमाम 10 वजूहत पर आपकी क्या राय है, ये वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, ये भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और आपका कोई सवाल हो इसके बारे में वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि अभी और बहुत सी बातें मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो लोग सेकुलरिज़म की मुखालफत करते हैं वो अमूमन वो लोग होते हैं जो खिलाफत कायम करना चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है, ये आप देखें कि खिलाफत क्यों नहीं कायम हो सकती।